درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ ثنا خانوں میں آج ہمارے محترم عزیر عزیزی صاحب نے فارسی میں کلام پیش کیا، تو ابتدائے گفتگو میں ہی میں جو بھی فارسی کے معروف اشعار پڑھے جاتے ہیں ان کا اردو کچھ تشریح اور مفہوم بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، تاکہ ہم سب کے لیے یہ بات باعث سعادت بھی ہو جائے۔ مختلف کلام ہیں فارسی کے جو عموماً محافل میں پڑھے جاتے ہیں، جو آج ہمارے بھائی عزیر عزیزی نے پڑھا بہت ہی خوبصورت انداز میں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کا گل از رخت آموختہ نازک بدنیرا۔ پھر ایک اور مشہور زمانہ کلام پڑھا جاتا ہے جو ہمارے بھائی ذوالفقار علی حسینی مرحوم اکثر پڑھا کرتے تھے اور اب بھی پڑھا جاتا ہے، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول اللہ۔ اور اسی طریقے سے ایک اور مشہور زمانہ کلام جو کہ پڑھا جاتا ہے، اگرچہ ان کلاموں کے مقابلے میں کچھ کم پڑھا جاتا ہے، وصلی اللہ علی نور کذو شد نورہا پیدا زمیں از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا۔ تو یہ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ کلام ہیں کہ جن پر آج لوگ اگرچہ سمجھ میں نہ آتی ہو مگر پھر بھی ایک کیفیت طاری ہو جاتی، یعنی کیا تاثیر ہے کہ ایک بات سمجھ میں نہ آئے لیکن لوگوں کو عشق کی کیفیت پیدا کر جائے وہ بات، وہ کلام، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں کہ آج بہت سی باتیں جو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں مگر پھر بھی اثر نہیں ہوتا، تو یہ نہ سمجھ میں آ کر بھی اثر ہو رہا ہے۔ یہ ان کے دل سے نکلنے والی بات ہے، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یہ تاثیر ان کے کلاموں میں آج بھی موجود ہے۔ تو میں نے پھر سوچا، جب حضرت پڑھ رہے تھے ہمارے عزیر عزیزی بھائی، تو اسی وقت میں نے ارادہ کیا اور ایک دو کلام پھر سرچ کیے میں نے تاکہ اشعار سامنے ہوں کہ کچھ نہ کچھ مفہوم میں بیان کرتا چلوں۔ میں نے آیت کریمہ شروع میں پڑھی، اس میں ایک چھوٹی سی مسٹیک ہوئی، اس کو میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اصل میں بعض مقامات پر قرآن مجید میں منہم ہے تو اس سے متشابہ لگا، تو پھر ابھی توجہ ہوئی تو وہ من انفسہم ہے کہ بے شک اللہ نے احسان فرمایا اہل ایمان پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ تو بعض جگہ قرآن میں منہم ہے، اس کا مفہوم بھی تقریباً یہی ہے، اور یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس میں من انفسہم فرمایا کہ انہی لوگوں میں سے، انہی میں سے، اسی قوم میں سے اللہ رب العالمین نے اپنا ایک رسول ان میں مبعوث فرمایا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری کو نہ صرف یہ کہ بیان فرمایا بلکہ احسان کے ساتھ بیان فرمایا، اور جب احسان کا لفظ بیان کر دیا گیا تو یقیناً پھر اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ پھر اس کا جتنا ہو سکے شکر ادا کیا جائے۔ جب خود رب العزت فرما رہا کہ لقد من اللہ، بے شک اللہ نے احسان فرما دیا، یہ تو جسے رب خود احسان کہے، حالانکہ اس کی تو ہر بات، اس کا ہر کام اور اس کی جو بھی تخلیقات ہیں اس کائنات میں لوگوں کے نفع کے لیے وہ سب احسان ہے، مگر جسے وہ خود تخصیص کر دے اور جسے وہ خود احسان سے تعبیر فرما دے تو پھر یہ واضح طور پر اس میں اشارہ ہے کہ لوگ بے شک اور نعمتوں پر شکر کریں، لیکن جسے میں رب احسان کہوں اس پر لوگ سب سے زیادہ شکر ادا کریں، اس پر لوگ سب سے زیادہ اور بار بار شکر ادا کریں، اور یقیناً یہ بات بالکل اسی طرح ہے کہ جتنا اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام میں دیکھیے کہ سیدنا حضور علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ظاہراً کمی کو، کوتاہی کو اور بے بسی کو اور عاجزی کو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بے سر و سامانی کو کس طریقے سے بیان کیا کہ اگر وہ کبھی ادھر سے گزریں،
آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی یہاں سے میری طرف سے گزر ہو جائے تو ہوتا ہی ہے کہ جب محبوب کا گزر ہو تو لوگ کچھ پیش کرتے ہیں، محبت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کیفیت کو بیان کی کہ ہم تو کیا پیش کر سکتے ہیں عقائد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اگر حضرت خالد محمود نے فرمایا نا، میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا تھا، میں تو خود ان کے در سے ہی پاتا ہوں، اسی پر میں چل رہا ہوں، تو میں تو خود ان کے در کا گدا ہوں، اپنے آقا کو میں نظر کیا دوں، تو میں کیا پیش کروں۔ اسی بات کو حضرت علامہ جامی نے کس خوبصورتی سے بیان کیا، اسی نعت میں جو تنم فرسودہ پڑھی جاتی ہے تو اس میں فرماتے ہیں کہ چوں سوئے من گزر آری، یا رسول اللہ اگر کبھی آپ میری جانب قدم رنجا فرمائیں، کبھی آپ کا میری طرف سے گزر ہو جائے، من مسکین سے ناداری، تو میں تو غریب و ناتواں ہوں، آپ کے لائق کیا چیز پیش کروں۔ تو اب یہ غور فرما رہے ہیں کہ اگر کبھی ایسا ہو بالفرض تو میں کیا پیش کر سکتا ہوں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ اگر کبھی آپ میری جانب قدم رنجا فرمائیں تو میں غریب و ناتواں آقا میں کیا پیش کروں۔ ہاں ایک چیز ہے کہ جو میں آپ کے نالین پر قربان کر سکتا ہوں، آپ کی خدمت میں بھی نہیں کہہ رہے ہوں، عاجزی کی انتہا ہے اور ادب کی انتہا ہے، یا رسول اللہ وہ بس ایک چیز ہے میرے پاس جو میں آپ کی نالین پر قربان کر دوں۔ چنانچہ فرماتے ہیں چوں سوئے من گزر آری، من مسکین ز ناداری، کہ اگر کبھی میری طرف آپ کا گزر ہو اور تو میں مسکین ہوں، غریب و ناتواں، میں کیا کروں۔ فرماتے ہیں کہ فدائے نقش نالے نت کنم جاں یا رسول اللہ، میرے پاس بس میری ایک جان ہے، میرے جسم میں ہے، میں اس جان کو آپ کی نالین پر قربان کر دوں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی اس جان کا کتنا خوبصورت مصرف بتایا ہے، یہ جان اگر آقا کی نالین پر قربان ہو جائے تو اس سے بہتر اس کا مصرف نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اسی میں جو آغاز تھا وہ تو بہت کمال ہے، تنم، تنم تن کے ساتھ جب میم لگا، تنم میرا بدن، میرا تن میرا بدن، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول، آپ کی جدائی میں میرا جسم بیکار اور پارا پارا ہو چکا ہے۔ یقیناً یہ وہی پڑھ سکتے ہیں، یہ وہی کہہ سکتے ہیں، علامہ جامی کو ہی یہ بات زیبا ہے کہ وہ یہ کہیں۔ ہم تو یہ دعویٰ بھی نہیں کرتے، ہم صرف اس کلام کو پڑھ سکتے ہیں، ہم بس اس کلام کو دہرا سکتے ہیں، ورنہ واقعی جن کی یہ کیفیات ہے وہ پھر علامہ جامی جیسے لوگ ہیں، وہی بات یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی جدائی میں جو واقعی اپنے اندر ایک غم محسوس کرے، اپنے آپ کو ٹوٹا ہوا محسوس کرے۔ ہم تو حضور سے دور رہ کر بھی، جدا ہو کر بھی ہمیشہ خوش رہتے ہیں، ہم ابد خوش رہتے ہیں، تنہائی میں بھی شاید کبھی آنسو نہ آئے حضور سے دور رہنے پر، کبھی ہمیں وہاں کی دوری، وہ جدائی اتنا بے قرار کر دے کہ آنکھوں میں آنسو آئیں، یہ کیفیت کبھی کبھی کسی کو نصیب ہوتی۔ تو بہر علامہ جامی کیا عرض کر رہے ہیں، تنم فرسودہ جاں پارا ز ہجراں یا رسول، ہجراں مطلب ہجرت، دوری، دوری کی وجہ سے میرا جسم فرسودہ اور جان جو میری پارا پارا ہو چکی، دلم پج برد آوارا ز عصیاں یا رسول، اور گناہوں کی وجہ سے دل نیم مردہ ہو چکا ہے اور آوارہ ہو گیا۔ یہ آقا بس آپ کرم فرمائیں تو یہ دل بھی اپنی جگہ رہے، اس میں آوارگی بھی ختم ہو جائے، اس میں نیکی بھی آ جائے، اس میں تقوی بھی آ جائے۔ جیسے ہمارے سلمان بھائی پڑھ رہے تھے نا، یہ ساری گتھی بس ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، آقا نظر فرما دیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، ان کی نگاہ کرم بھی یہاں تک جاتی، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت یہی فرمان کہ جہاں نگاہ ان کی اڑ جاتی ہے نا، دم میں دم آ جاتا ہے، لوگوں میں توانائی آ جاتی ہے جناب، جب آقا کرم فرما دیتے۔ علامہ جامی بھی یہی بات فرما رہے ہیں۔ یہ عقیدہ دیکھیے کہاں سے چلا، لوگ سمجھتے ہیں یہ آج کل یہ عقائد آ گئے، یہ کوئی آج کی بات ہے، ہندوستان پاکستان میں یہ باتیں بنائی گئی، ایسا نہیں۔ یہ آپ کو یہ کلام اور یہ باتیں ملتی جلتے انداز میں تمام بزرگوں کے یہاں ملیں گی، اور انہیں یہ سارے تفکرات صحابہ سے ملے ہیں، یہ انداز عشق انہیں صحابہ سے ملا ہے، تابعین سے ملائی، یہ وہ کس طرح حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کرتے تھے۔ حضرت سواد بن قارب ایک صحابی ہے، میں بس ضمن عرض کر رہا ہوں، سواد بن قارب رضی اللہ عنہ، نام بھی یاد رکھنا چاہیے، سواد بن قارب رضی اللہ عنہ، یہ جب اسلام لائے شاعر تھے، یہ یعنی زمانے جاہلیت کے شعراء میں سے ہی، اور جب ان کے دل میں اسلام نے جگہ بنائی تو انہوں نے پھر جیسے ہی اسلام لائے تو اپنی ساری شاعری ایک طرف کر دی اور حضور کی شان میں قصیدہ پیش کر دی، حضور کی شان میں نعت لکھی انہوں نے، اور وہ نعت پھر حضور کی بارگاہ میں سنائی،
آقا کی بارگاہ میں اسلام لاتے ہی عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بس آپ کے لیے کچھ اشعار کہے. چنانچہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سناؤ. تو اس میں وہ بہت سارے اشعار ہیں، ان میں سے شاید کہ وہ آخری شعر میں وہ عرض کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جس کا مجھے کچھ الفاظ یاد ہے، مفہوم جس کا یہ ہے کہ یا رسول اللہ اس دن مجھے ضرور یاد فرمائیے گا، اس دن مجھے ضرور یاد رکھیے گا کہ جس دن سواد بن قارب کو آپ کے سوا کوئی کام آنے والا نہیں ہے. حضور علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کیا کہہ دیا، یہ تو بات شرک کی طرف جا رہی ہے کہ تم نے مجھے اتنا آگے تک پہنچا دیا کہ اس دن کوئی کام نہیں آئے گا میرے علاوہ. حضور چاہتے تو انہیں روک سکتے تھے، انہیں فرماتے تھے کہ رک جاؤ، بات آگے چلی گئی. لیکن قربان جائے امام بیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا، حضور نے جیسے ہی اپنی یہ تعریف و ثنا سنی حضور نے فرمایا افلحت یا سواد، اے سواد تم کامیاب ہو چکے ہو، اللہ نے تمہیں کامیابی عطا فرمایا. یہ ان شعراء کو یہ ساری خیراتیں حضرت حسان سے ملی ہیں، حضرت سواد بن قارب سے ملی ہیں، اور جناب علی حضرت نابغہ جعدی سے ملی ہے. یہ شعراء میں سے یہ حضور کی بارگاہ کے شعراء ہیں. حضرت نابغہ جعدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے تو جناب حضور کی اتنی تعریف کی، اتنا قصیدہ لکھا کہ حضور علیہ السلام نے انہیں ایک دعا دی ہے جناب. حضرت نابغہ، آج بھی بعض لوگوں کو محاورے میں کہا جاتا ہے نابغہ روزگار ہے. یہ نابغہ ایک شاعر سے بہت بڑے، بہت کمال شاعری تھی ان کی. آج لوگ محاورے میں مثالیں دیتے ہیں ان کی کہ یہ اپنے زمانے کا نابغہ روزگار ہے. تو وہ نابغہ جعدی قبیلہ بنو جعد سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے حضور کی شان میں ایسی نعت کہی کہ حضور نے کیا دعا دی جناب. حضور علیہ السلام نے فرمایا لا فضض اللہ فاکا، اللہ تمہاری چہرے کی رونق سلامت رکھے، تمہارا چہرہ کبھی نہ بگڑے. آقا نے یہ دعا دی. علماء نے لکھا کہ یہ 100 سال یا اس سے زیادہ کے ہو گئے لیکن جو دانت ان کے شروع سے تھے ہمیشہ وہ دانت سلامت رہے. اللہ نے ان کے چہرے کی رونق ایسی سلامت رکھی کہ کبھی ان کے چہرے پہ کوئی بگاڑ نہیں آیا. یہ آقا نے پھر دعائیں بھی دی ہیں، نوازا ہے. تو بہرحال حضرت علامہ جامی بھی بس وہی خیرات کے طالب ہیں حضور کی بارگاہ سے. تو پہلا شعر تو مشہور ہے تنم فرسودہ، پھر دوسرا آپ نے بھی سنا کہ میری طرف اگر حضور کبھی قدم رنجا فرمائیں تو میں کیا پیش کروں، میں تو بس حضور کی نالین پر اپنی جان قربان کر دوں تو یہی میرے لیے کافی ہے. اور اس کے بعد بس پھر آخر میں کیا کمال جناب انہوں نے عرض کیا ہے. اللہ اکبر. چونک فرماتے ہیں چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا. یا رسول اللہ قیامت کے دن جب آپ بازوئے شفاعت کو پھیلائیں، شفاعت کا یہ جو بازو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، یعنی محاورہ ہے، مراد ہے کہ چادر شفاعت کو دراز کریں، اپنی اس صفت شفاعت اور وصف شفاعت کو آپ پھیلائیں. چوں بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا، جب آپ اپنے اس بازوئے شفاعت کو گناہ گاروں پر پھیلائیں. مکن محروم جامی را دراآ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس لمحے میں، اس لمحے شفاعت میں اس جامی کو آپ محروم نہ فرمائیے گا، اسے بھی ضرور یاد فرمائیے گا. تو حضرت علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے جناب اس انداز سے کلام کہا ہے. اور ابھی جو ہمارے عزیر عزیزی نے پڑھا تھا جو کلام، وہ بھی بہت کمال ہے. اللہ اکبر. ان کا پڑھنا بھی کمال ہے ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھتے ہیں، تو ہمیشہ ہی اچھا پڑھتے ہیں. تو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کمال فرمایا جناب. اور بڑی مشہور زمانہ آپ کا کلام ہے، یہ بہت پڑھا جاتا ہے، لیکن بات تو بہت دفعہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس کو. حالانکہ ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے سننے لگیں تو اور لطف و بالا ہوگا. علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ بس ایک دو اشعار کی میں وضاحت کر رہا ہوں وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے. فرماتے ہیں گل از رخت آموختہ، گل پھولوں نے از رخت، یا رسول اللہ آپ کے رخ یعنی چہرے سے، آموختہ سیکھا ہے، پھولوں نے آپ کے چہرے سے سیکھا ہے. کیا سیکھا ہے وہ آگے بتا. گل از رخت آموختہ، پھولوں نے آپ کے رخ انور سے سیکھا ہے. کیا؟ نازک بدنی را، نازک بدن. یہ پھولوں میں جو نزاکت آئی ہے نا، پھول کیسے نازک سے ہوتے ہیں، کیا پیارے پیارے ہوتے ہیں، کتنی ان میں نزاکت اور خوبصورتی ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ پھولوں کو اگر یہ نزاکت ملی ہے، آقا یا رسول اللہ یہ آپ کی نظر کرم کا صدقہ ہے. پھولوں نے نزاکت آپ سے پائی ہے. اور بلبل کو یہ شیریں سخنی کہاں سے ملی ہے؟ فرماتے ہیں بلبل سے تو آموختہ، بلبلوں نے آپ سے ہی تو سیکھی ہے. کیا؟ شیریں سخنی را، سخنی را، سخنی را. سخن کلام میں جو شیرنی آئی ہے نا بلبلوں کی، ان کے بولنے میں جو یہ چہچہاہٹ آئی ہے اور یہ دلوں کو موہ لیتے ہیں، یہ جو انہیں آوازیں ملی ہیں، وہ کیا کلام ہے؟ سلمان بھائی تائید کریں گے. جو بھی شیریں سخنی ہے میرے مکی مدنی، تیرے ہونٹوں کی چھنی ہے میرے مکی مدنی. یہ سب آقا کی کرم نوازیاں ہیں. تو دیکھیے شعراء کس طرح ہم معنی یہ بات فرماتے ہیں، مختلف انداز اللہ نے انہیں دیے ہیں. بلبل سے تو آموختہ شیریں سخنی را،
اور پھر اس کے بعد ابھی عزیر نے یہ شعر پڑھا بھی ہے ماشاءاللہ، ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بخود گفت، یعنی جس نے بھی آقا آپ کے لبہائے اقدس کو دیکھا ہے، حضور کے ہونٹوں کو، حضور کے مبارک لبوں کو دیکھا ہے، جس نے بھی آقا آپ کے ان مبارک لبوں کو دیکھا ہے، اللہ اکبر، تو اس نے کیا کہا ہے؟ تو وہ یہی بخود گفت، وہ یہ کہہ اٹھا، وہ یہ پکار اٹھا، حقا کچ خوشکندہ عقیق یمنی را، کہ اس یمنی عقیق کو کتنی خوبصورتی سے تراشا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اس عقیق یمنی کو کتنی خوبصورتی سے تراشا ہے، یعنی خلاق عالم نے، خلاق ازل نے اس وجود، اس سراپا کو کتنی خوبصورتی سے بنایا ہے۔ حضرت حسان کے بقول کہ کأنک قد خلقت کما تشاء، ایسا آپ کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے جیسا چاہا ویسا آپ کو بنایا گیا، ویسا آپ کو پیدا فرمایا گیا ہے۔ اور پھر علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ آخر میں فرماتے ہیں کہ از جامی بیچارہ رسانید سلامی بر درگاہ دربار رسول مدنی را، بیچارے جامی کی طرف سے سلام پہنچا دو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دربار میں، آپ کی مبارک بارگاہ میں میری طرف سے سلام پہنچا دو۔ اور جو تیسرا کلام جس کا میں نے ذکر کیا، وہ یہ تو تمام باتیں بھی مبنی پر حقائق ہیں، تاریخی ہیں، مگر یہ جو تیسرا کلام ہے اس میں اور بڑی تاریخی آپ نے حوالے دیے علامہ جامی نے، جس کے اندر آغاز تو یوں ہے وصلی اللہ علی نور، اللہ کی رحمتیں ہوں اس نور پر، نور محمدی پر، نور مصطفیٰ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، کزو شد نور ہا پیدا، کہ جس سے اللہ نے دیگر انوار کو پیدا فرمایا۔ سب سے حضرت جابر نے پوچھا تھا نا، یا رسول اللہ یہ بتائیے اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کی، سب سے پہلے اللہ نے کیا پیدا کی؟ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا؟ یا جابر، اے جابر، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر ساری چیزوں کو اس نور سے پیدا کیا ہے۔ علامہ جامی وہی بات کر رہے ہیں، کزو شد نور ہا پیدا، یہ اصل میں تھا کہ از او، کزو جو ہے کہ از او، شد کہ انہی کے نور سے، اس کو ملایا تو کہ زو شد نور ہا پیدا۔ پھر فرماتے ہیں زمین از حب او ساکن، زمین انہی کی محبت میں ساکن ہے، فلک در عشق او شیدا، اور آسمان انہی کے عشق میں شیدا ہے، کہ اشارے فرماتے ہیں چاند ادھر ادھر ہو جاتا ہے، سورج ڈوبا ہوا نکل آتا ہے، یہ آسمانوں پر کس کی حکومت ہے؟ فرماتے ہیں فلک در عشق او شیدا۔ اور آگے جو میں تاریخی بات کر رہا تھا کہ علامہ جامی نے تاریخی حوالے دیے ہیں، تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کیا، فرماتے ہیں کہ اگر نام محمد را نیا برد شفیع، اگر اللہ کے بارگاہ میں حضرت آدم حضور کا واسطہ پیش نہ کر، حضرت آدم علیہ السلام کا جب وہ معاملہ ہوا کہ وہ جنت سے تشریف لے آئے زمین کی طرف بی بی حوا کے ساتھ، تو پھر وہ بار بار دعا کرتے رہے، تو ان کی وہ گزارش اللہ نے کب قبول فرمائی؟ وہ توبہ جو فرما رہے تھے، بار بار قرآن میں بھی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے وہ کلمات سیکھے اور توبہ انہوں نے پیش کی، تو اشارہ موجود ہے قرآن میں، پھر حدیث پوری موجود ہے جس میں حضور کے وسیلے کا ذکر ہے کہ عرش الہی پہ ان کی نظر اٹھی تو دیکھا کہ کلمہ لکھا ہوا ہے عرش پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے پھر سمجھ لیا کہ جس کا نام اللہ نے عرش پر اپنے نام کے ساتھ ملا دیا ہے تو پھر مجھے انہی کا وسیلہ پیش کر کے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ نے بھی یہی پوچھا، اے آدم آپ نے کیف عرفت محمدًا، اے آدم تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ انہوں نے پھر یہی ساری بات عرض کی۔ تو اس لیے علامہ جامی کہتے ہیں اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، اگر حضرت آدم علیہ السلام حضور کا نام بطور شفیع اور شفاعت کے پیش نہ کرتے تو پھر نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، تو پھر نہ تو حضرت آدم کی توبہ قبول ہوتی، نہ حضرت نوح کی کشتی نجات پا سکتی تھی۔ ان سب کی پشتوں میں نور محمدی سفر کر رہا تھا، اور یہ بات وہ ہے جو حضرت عباس نے خود حضور علیہ السلام کے سامنے ایک قصیدے کے اندر خود حضور کے سامنے بطور نعت کے پیش فرمائی، اور حضور نے ان کو بھی منع نہیں فرمایا کہ یہ روک دو، یہ بات کیسے کہہ دی آپ نے کہ نور محمدی نے جناب سفر کیا پشت ابراہیم میں، پشت آدم سے، پھر پشت نوح، پھر پشت ابراہیم، پھر جناب پشت اسماعیل، پھر آگے چل کر آپ کے والدین حضرت عبداللہ و آمنہ میں یہ نور آیا، اور حتیٰ کہ حضور اس دنیا میں آئے، حضور چاہتے تو حضرت عباس بن عبد المطلب کو روک دیتے کہ یہ قصیدہ نہ کہو، لیکن صاحب سبل الہدا نے بھی لکھا اور کئی علماء نے، سیرت کی تقریباً کتابوں میں یہ واقعہ لکھا گیا کہ حضرت عباس بن عبد المطلب نے
طائف کے موقع پر غالباً حضور علیہ السلام جب ایک مقام پر تشریف فرما تھے، انہوں نے عرض کیا حضور میں ایک قصیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب نے جو حضور کے چچا تھے، انہوں نے جب قصیدہ پیش کیا تو اس میں یہ ساری باتیں انہوں نے بیان کی۔ علامہ جامی اسی کا ترجمہ اور ترجمانی کر رہے ہیں، فرماتے کہ نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، پھر ایک اور حوالہ دیتے ہیں، نہ ایوب از بلا راحت، نہ یوسف حشمت و جاہت، نہ تو جناب حضرت ایوب کو پھر تکلیفوں سے نجات ملتی، نہ حضرت یوسف کو یہ حسن و جمال ملتا۔ اگر حضور کا وسیلہ نہ ہوتا، حضور کا نور محمدی ان کے پشتوں میں نہ ہوتا، تو فرماتے کہ نہ ایوب از بلا راحت، نہ حضرت ایوب بلاؤں سے راحت پاتے، نہ یوسف حشمت و جاہت پاتے۔ پھر آگے کہتے ہیں نہ عیسیٰ مسیحا دم، نہ موسیٰ ید بیضا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مسیحائی ملتی کہ وہ بیماروں پہ ہاتھ پھیرتے اللہ شفا عطا فرما دیتا تھا۔ یہ جو تاثیر آئی حضرت عیسیٰ میں، جو مسیحائی انہیں ملی ہے، یہ مسیحائی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مصطفی کا تصدق ہے۔ اور نہ موسیٰ ید بیضا، نہ حضرت موسیٰ کو وہ معجزہ ملتا۔ اور اسی طریقے سے پھر انہوں نے یہ ساری، اور آخری شعر میں کیا فرماتے ہیں، بہت کمال شعر ہے، فرماتے ہیں زِ سر سین عش جامی علم نشرح لک برخاں، زِ سر سین عش جامی علم نشرح لک برخاں، اور فرماتے ہیں زِ معراجش جی چمی پرسی کہ سبحان الذی اسرا۔ فرماتے ہیں کہ ان کے سینے کے راز اگر جاننا چاہتے ہو، عقائد و عالم کے سینوں میں جو امت کا درد چھپا ہے، جو نبوت کے راز چھپے ہیں، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو، فرماتے ہیں کہ علم نشرح لک صدرک پڑھ لو پھر، کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہی کہا ہے، اے پیارے محبوب کیا ہم نے آپ کا سینہ کشادہ نہ کر دیا؟ تو جو چاہتا ہے کہ نبوت کے راز جانے، حضور کا قرب ملے، حضور کے سینہ اقدس سے اس کو تعلق مل جائے، فرماتے علم نشرح لک برخاں، وہ علم نشرح لک کی تلاوت کرے۔ اور اگر کوئی تم سے معراج النبی کا پوچھے کہ وہ معراج کے دولہا جب بنے تو کیا کیفیت تھی، فرماتے سے معراج چمی پرسی، اور اگر تم مجھ سے معراج کا پوچھو تو فرماتے ہیں کہ سبحان الذی اسرا، تو پھر قرآن کی آیت سبحان الذی اسرا کی تلاوت کر لو۔ یعنی علامہ جامی تاریخی حوالے بھی دے رہے ہیں اور قرآن پہ بھی گہری نظر ہے آپ کی۔ تو یہ شعراء جو مانے ہوئے شعراء ہیں، جو مستند ہیں، ان کے کلام میں بھی یہ حقیقت ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ کئی احادیث کا بھی ترجمہ فرماتے ہیں، اور یہ کئی آیتوں کی بھی ترجمہ نہیں فرماتے ہیں، کئی واقعات کو بھی سمو دیتے ہیں۔ یہ ان کا کمال ہوتا ہے کہ یہ شعر لکھ کر اس میں قرآن سمجھا دیتے ہیں، شعر لکھ کر اس میں کوئی حدیث سمجھا دیتے ہیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کا ذکر آیا ابھی، میں بس ایک مثال دے کر پھر اپنی بات کی طرف آتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بہت اشعار ہیں، اگر ایک ایک شعر بھی ہم بیان کرتے جائیں تو ہماری محفلوں کی محفلیں ناکافی ہیں اس کے لیے۔ امام احمد رضا نے تو وہ کمال کیا ہے کہ شاعری بھی فرما رہے، قرآن بھی سمجھا رہے، شاعری فرما رہے، حدیث سمجھا رہے۔ اب آپ سنیے ذرا، فرماتے ہیں کہ غالباً نعت وہی ہے، بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، غالباً یہ وہی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مومن ہوں، مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو۔ قرآن کی آیت ہے نا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ حضور علیہ السلام اہل ایمان پر رؤوف الرحیم ہے، مہربان ہے۔ تو جب دیکھا کہ قرآن میں حضور علیہ السلام کا یہ وصف لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے، مہربان ہے، تو مہربان کے آگے تو پھر مانگنا ہی بنتا ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ جناب کہتے ہیں مومن ہوں، مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں، اور یا رسول اللہ میں تو سائل ہوں، مانگنے والا ہوں۔ اور قرآن میں آپ سے کہہ دیا ہے، یعنی حضور سے اللہ نے کہہ دیا سورہ والضحیٰ میں کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جو آپ کی بارگاہ کا سائل ہو تو یا رسول اللہ اے محبوب آپ اسے منع نہ فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت اسی پہ خوشی اور وجد میں فرماتے ہیں کہ سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، یعنی ہمیں تو یہی خوشی ہے کہ آپ سے اللہ نے، آپ کو اللہ نے منع کرنے سے منع فرما دیا ہے، آپ کو اللہ نے منع کرنے سے منع فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور جگہ اسی بات کو اعلیٰ حضرت نے یوں بیان فرمایا کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، ہم ان کے دربار سے اپنی مرادیں پا کے رہیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ یہ لا عربی والا لا ہے، مطلب نو، نہیں کہ جاؤ یہاں سے، نہیں دے رہے ہم تمہیں۔ کہتے ہیں سرکار میں نہ لا ہے
وہاں ان کے لبھائے مبارک پر تو لا ہے ہی نہیں، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ حضرت اعظم چشتی کا شعر غالباً، ایک لفظ نہیں ہے، حضور کے لب پر اگر کوئی لفظ نہیں ہے تو وہ یہ نہیں ہے، یعنی نہیں کا لفظ ہے۔ کیا کیا نہیں ملتا تو جہاں کو اللہ اکبر، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو شعر ابھی پڑھا آپ نے سنا، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں، یا اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ سرکار میں نہ لا ہے، یعنی حضور لا نہیں کہتے، منع نہیں کرتے۔ یہ باتیں یہ شعراء اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ حضرت جابر کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے یہ، کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا مقام یہ ہے کہ وہاں جب بھی سوال کیا گیا تو آپ کی زبان مبارک سے لا کا لفظ نہیں سنا گیا ہے۔ حضرت جابر صحابی رسول یہ بات کہہ رہے ہیں، تو اسی کو شعراء اپنے اپنے انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ اشعار بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں، اور قرآن مجید کا خلاصہ بھی بسا اوقات مل جاتا ہے، کئی واقعات سمپ ہو جاتے ہیں ان اشعار کی صورت میں۔ بس اگر ہم سمجھ کر چلیں، غور کر کے چلیں، قرآن سے ریلیٹ کر کے چلیں، حدیث سے اس کو جوڑ کر اگر چلیں، یا کچھ نہ کچھ ایسا وقت نکالیں اپنی زندگی میں، یقین جانیے کہ جتنا لطف ہمیں یہ 1-2 گھنٹے کی محفل میں آتا ہے نا، پھر انسان اپنی تنہائی میں بھی لطف محسوس کرے۔ جب اسے سمجھ آنے لگ جائے گی نا کہ اس شعر میں کیا کمال بات فرمائی، پھر وہ اپنی تنہائیوں میں بھی لطف اس کا محسوس کرے گا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حسین ذکر فرمایا۔ آیت ہم نے اسی لیے پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے اہل ایمان پر بڑا احسان فرمایا۔ تو اہل ایمان تو چلے وہ ہیں کہ جو بظاہر ہم مشہور یہ ہے کہ بھائی جو بعد میں ایمان لائے، لیکن آقا کا کمال یہ ہے کہ جو ان پر پہلے بھی ایمان لے کر آ گیا، ان کے آنے سے پہلے تو آقا نے ان کا ایمان بھی قبول فرما لیا۔ آقا تو اسے بھی محروم نہیں کرتے کہ جو حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے ایمان لے کر آیا ہے۔ میرا اشارہ ہے تبع الحمیری کے واقعے کی طرف۔ حضور علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے کم و بیش 1000 سال پہلے کا واقعہ جو علماء نے لکھا، کئی بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے۔ ضیاء النبی میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور بھی کئی کتابوں میں، عربی کتابوں میں، اردو کتابوں میں، اور کئی کتابوں میں موجود۔ یمن کا ایک بادشاہ تھا، تبع نام تھا اس کا، الحمیری، ہمیر ایک قبیلہ ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا تھا تبع ہمیری۔ بڑا زبردست بادشاہ تھا وہ، کہا جاتا ہے کہ یہی پہلا شخص ہے کہ جس نے خانہ کعبہ پر غلاف پہنایا ہے۔ یہ جو خانہ کعبہ کے غلاف کی اگر ہسٹری کبھی آپ پڑھیں یا انٹرنیٹ پر سرچ کر لیں آپ کہ خانہ کعبہ کو غلاف کس نے پہنایا، سب سے پہلے کس نے جناب خانہ کعبہ کو ڈھکا غلاف سے، تو کبھی آپ اگر اس کو سرچ کریں گے نا تو اور بہت سی باتیں آپ کو ملیں گی معلوماتی، لیکن ایک نام ضرور ملے گا، اور وہ نام یہی ہے تبع الحمیری۔ یہ یمن کا بادشاہ تھا، اور جب یہ اپنی پوری فوج کو لے کر، اور علماء بھی تھے اس کے اندر، علماء کا بھی گروہ ہوتا تھا، اور جناب علی اس کے سپاہی بھی ہوا کرتے تھے، ان سب کو لے کر جب وہ بادشاہ پہنچا ہے حرم میں، تو اس نے مکے میں تو غلاف پہنایا، اور جب مدینہ طیبہ میں یہ لوگ پہنچے، یعنی مدینہ تو ایسا سچ نہیں تھا، مدینہ کے نام سے تو کوئی اس زمانے میں علاقہ نہیں تھا، وہ تو آقا کریم کے دنیا میں آنے کے بعد، پھر ہجرت فرمانے کے بعد حضور نے اسے ٹائٹل دیا تو مدینہ بنایا، لیکن جگہ تو پہلے سے موجود تھی نا، جگہ تو پہلے سے تھی۔ اب اور اشارے بھی کتابوں میں موجود تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے کہ جو ہجرت کرے گا کھجوروں کے درختوں والی زمین میں، کھجوروں کے درختوں والی زمین میں وہ ہجرت فرمانے والا ہے۔ یہ بھی کتابوں میں ساری باتیں موجود ہیں، اور بعض پچھلی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مولدہ بمکہ، کہ یہ وہ نبی ہے کہ جن کا مولد مکہ ہے، مولد مانے پیدائش کی جگہ، یہ وہ نبی ہے کہ جن کی ولادت کی جگہ مکہ ہے۔ اور آگے لکھا ہوا ہے وَمُهَاجَرُهُ طَيْبَةٌ، اور ان کی ہجرت کی جگہ طیبہ ہے۔ پہلے سے کتابوں میں یہ بات بھی اناؤنس کر دی گئی ہے کہ ان کی ہجرت کرنے کا مقام، ہجرت کرنے کا شہر طیبہ ہے۔ اور آگے ہے وَمُلْكُهُ بِالشَّامِ، اور ان کی سلطنت شام میں ہے۔ یہ اشارہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت اور آپ کی حکمرانی کا ملک شام کے اندر پہنچنے کی طرف اشارہ تھا،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سلطنت ملک شام میں ہونے کی بشارت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے پوری پچھلی امتوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی کتابوں میں، ملک بالشام، کہ جن کی سلطنت ملک شام میں۔ اچھا، اب مہاجروا بطیبہ، ہجرت کی جگہ طیبہ ہے۔ اب طبہ حمیری ہجرت کر رہے ہیں اپنے علماء کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ، اور گزرتے گزرتے مختلف علاقوں سے جب یہ طیبہ کی سرزمین آئی تو اس نام سے تو نہیں پتا تھا کسی کو یہ کون سی جگہ ہے، وہ تو نشانیوں سے وہاں کے جو اس کے ساتھ علماء تھے انہیں کچھ وہاں محسوس ہوا یا کچھ پہچانا، تو انہوں نے واپسی ساتھ چلنے سے معذرت کر لی۔ ابھی ہمارے سلمان میں قیام مدینہ کی بات کر رہے تھے، اللہ ہمیں ان علماء کے طفیل نصیب کرے کہ جن علماء کا یہ ذکر ہو رہا ہے، بڑے وہ صالح علماء تھے جناب۔ طبہ حمیری کے ساتھ جو علماء تھے، کیونکہ انہیں اتنی بڑی ذمہ داری دے کر وہ طبہ روانہ ہوا وہاں سے، تو ہمیں واقعی ان کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے۔ یہ بس بات بھی اچانک آ گئی ذہن میں کہ ان کے وسیلے سے ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ انہیں کیا اللہ نے قیام مدینہ نصیب کیا اس زمانے میں کہ جب مدینہ منورہ کے نام سے یہ معروف نہ تھا، اللہ نے انہیں قیام نصیب کیا۔ وہ بادشاہ وہاں سے چلا جناب، اور سب کو کہا کہ چلو ہمارا قافلہ تو ابھی چل رہا ہے، آگے چلو۔ تو سب چلنے لگے، لیکن ان علماء نے کہا کہ بھائی ہم تو تمہارے ساتھ نہیں جانے والے۔ کہا کیوں؟ وجہ بتاؤ۔ تو انہوں نے پھر جو وجہ بتائی وہ خلاصہ یہی تھا کہ ہمیں اپنی کتابوں سے معلوم ہوا ہے کہ اسی سرزمین پر ایک نبی آنے والا ہے اور وہ آخری نبی ہوگا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم ان کا زمانہ پا سکیں گے یا نہیں، لیکن اتنا چونکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اور وہ جگہ زمین یہی لگ رہی ہے۔ ہمیں اپنی کتابوں میں جو نشانیاں لکھی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یہی ہے۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، یعنی وہ اشارے مل جاتے ہیں، جو اشارے سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ چل جاتا ہے۔ ان علماء نے کہا کہ جب ہمیں یہاں اندازہ کچھ ہو رہا ہے تو پھر ہم تو تمہارے ساتھ نہیں آنے والے، ہم تو یہیں پہ رہیں گے۔ تو طبہ کے دل میں بھی کچھ کیفیت پیدا ہوئی کہ اچھا ایسا ہے کہ یہاں پر کوئی نبی آنے والا ہے اور وہ آخری نبی ہوگا۔ تو ان علماء نے کچھ ایسا ذکر کیا حضور علیہ السلام کا کہ جناب وہ ایک یا چند مرتبہ ہی وہ بادشاہ ان علماء سے حضور کا ذکر سن کر کچھ ایسا گرویدہ ہو گیا کہ اس نے انہیں نہ صرف علماء کو وہ ٹھہرایا، اچھی رہائش دی اور بہت اچھی طرح ان کا سیٹ اپ بنا دیا کہ آپ رہیں یہاں پر اور آپ لوگ یہیں پر اب انتظار بھی کریں اس نبی کا۔ لیکن میں چونکہ اپنے امور سلطنت کی وجہ سے آگے جانے والا ہوں، تو میں جاتے جاتے ایک کام کر کے جا رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میں ایک خط اس نبی کے نام پر لکھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، محبت جب آتی ہے تو پھر اس طرح آتی ہے، اور جو بات ماننے والی ہوتی ہے پھر اس طرح مانی جاتی ہے۔ طبہ نے کوئی دلیلیں نہیں مانگی ان علماء سے کہ بھائی جب تک مجھے ثابت نہ کر دو کہ وہ کون سا نبی آنے والا تب تک تو میں کچھ نہیں کرنے والا۔ بس جو علماء سے سنا اس پر یقین کیا، اور محبت کی بات تھی، مانتے چلے گئے وہ۔ اور اس کے بعد جناب علی انہوں نے وہ خط لکھا ہے حضور کے بارے میں۔ وہ خط آج بھی کتابوں میں منقول ہوتے 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 پورے تمام ورڈنگ کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ وہ خط بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ تو جناب علی وہ خط لکھا طبہ الحمیری نے، کس کے لیے لکھا ہے؟ حضور کے لیے۔ حضور کے دنیا میں آنے سے کم و بیش 1000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، خط لکھ رہے ہیں وہ حضور کی بارگاہ میں۔ وہ پورا مضمون تو کتابوں میں موجود ہے، کبھی کسی محفل میں وہ پورا مضمون انشاءاللہ لے کر آؤں گا تو لفظ بلفظ بھی میں عرض کر دوں گا تاکہ ہمارے محفل کا حصہ بن جائے، حصول برکت ہو جائے۔ خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اندر طبہ نے ذکر کیا، اظہار کیا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے سنا کہ آپ کی بعثت ہونے والی ہے، آپ اس دنیا میں آنے والے ہیں، اور آپ تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں، اور آپ پر ایک کتاب نازل ہوگی کہ جو آخری کتاب ہوگی قرآن مجید۔ میں نے یہ اپنے ان لوگوں سے سنا ہے، تو میں ایمان لاتا ہوں آپ پر، اور میں چاہتا ہوں کہ جب قیامت کا دن آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی شفاعت کریں، تو بس میری صرف ایک ہی گزارش ہے کہ اس شفاعت کے میدان میں آپ مجھے بھی یاد فرمائیے گا اور مجھے بھی اپنی شفاعت سے حصہ عطا فرمائیے گا۔ علامہ جامی ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ چو بازو شفاعت را کشائی بر گناہگاراں، کہ جب آپ اپنا بازو شفاعت گناہگاروں پر پھیلائیں، مکن محروم جامی راں درا آ یا رسول اللہ، تو آپ اس لمحے میں جامی کو نہ بھول جائیے گا، اسے یعنی محروم نہ فرمائیے گا۔ یہاں پر محرومی یعنی محروم نہ فرمائیے گا۔ تو بہرحال علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بات اس انداز سے کہی
اور اسی بات کو تبا الحمیری اپنے انداز سے کہہ رہے ہیں. پھر انہوں نے وہ خط کو جناب بند کیا, سر بمہر کیا, سب کچھ کر کے ایک مکمل دستاویز بنا کر, کیونکہ اب یہ تو ایک سرکاری دستاویز ہو گئی نا, بادشاہ لے کر آئے خط, اور جس طرح بادشاہ خطوط بھیجا کرتے تھے پوری مضبوط کر کے مکمل اچھی طرح پیک کر کے بند کر کے, انہوں نے علماء کو ذمہ داری دی. علماء سے میں سے کسی ایک خاص عالم کو وہ ذمہ داری دے دی اور باقیوں کو گواہ بنا دی اور کہا کہ بس اب یہ تم لوگوں کی ذمہ داری, اپنی اولادوں میں اس خط کو منتقل کرتے رہنا, حتیٰ کہ ہوتے ہوتے یہ خط اس نبی تک پہنچ جائے کہ جن کے آنے کی تم لوگوں نے مجھے خبر دی, یہ تم لوگوں نے مجھے بتایا ہے, میں یہ خط لکھ کر جا رہا ہوں. طبا نے جناب وہ خط دیا اور وہ وہاں سے روانہ ہو گیا. اب وہ خط علماء لکھتے ہیں کتابوں میں کہ وہ بڑی حفاظت کے ساتھ جناب اولادوں میں, نسلوں میں, نسل در نسل منتقل ہوتا رہا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہاں جا کر کنیکشن جڑتا ہے اس بات کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما رہے تھے مدینہ طیبہ میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی سے اتر کر صحابہ کے جھرمٹ میں چل رہے ہیں, اونٹنی بھی چل رہی ہے, اور ہر صحابی دروازے پر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر آئیے, حضور میرے مہمان بن جائیے, حضور میرے گھر پہ قدم رنجا فرمائیے, شرم بخشیے. حضور کیا فرماتے تھے اونٹنی کی طرف اشارہ کر کے, انہا مأمورۃ, یہ اللہ کے حکم کے تابع ہے, جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہیں ہمارا قیام ہوگا, وہیں پر ہمارا قیام ہوگا, اور وہی میزبانی کا شرف حاصل کر پائیں گے. چنانچہ صحابہ خاموش ہو گئے کہ اب یہ تو بات ہی کچھ اور ہے, انہا مأمورۃ کی بات آ گئی تو مطلب سب من جانب اللہ ہو رہا ہے. چنانچہ حضور علیہ السلام اب مدینے میں تشریف لائے جناب. ادھر سے وہ خط طبا نے جو بادشاہ نے لکھا تھا 1000 سال پہلے, وہ ہوتے ہوتے نسلوں میں منتقل ہوتا آیا ہے. ادھر سے حضور علیہ السلام مکے سے چلے اور مدینے میں جب داخل ہوئے ہیں, طلع البدر علینا کی صداؤں میں, من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی کی صداؤں میں, جب حضور علیہ السلام مدینے میں آئے جگہ جگہ استقبال ہو رہا ہے. حضور علیہ السلام کی اس قافلے کو ویلکم کیا جا رہا ہے, اور حدیث میں الفاظ ہیں ینادون یا محمد یا رسول اللہ, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. لوگ آج پوچھتے ہیں کہ آپ یہ جشن کیوں مناتے ہیں, لوگ آج پوچھتے ہیں کہ یہ میلاد کیوں منا رہے ہیں, آپ یہ خوشی میں باہر کیوں نکل آتے ہیں, یہ نعرے کیوں لگاتے ہیں. میں آپ کو صحیح مسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں, صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے یہ, کہ حضور علیہ السلام نے جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے, صحابہ, صحابیات اور بچے اور غلام و خدم یعنی خدام اپنے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے, اور کیفیت یہ تھی کہ سعید الرجال والنساء علی بیوتہم, اپنے گھروں کی چھتوں پہ لوگ نکل آئے, وتفرق الغلمان والخدم, اور غلام اور بچے نوکر چاکر گلیوں میں دوڑتے پھر رہے حضور کی آمد کی خوشی میں. اور زبان پہ کیا صدائیں تھی, ینادون یا محمد یا رسول اللہ, وہ گلی کوچوں میں یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے تھے. ہم سمجھتے ہیں یہ نعرے آج لگائے جائیں, ہندوستان پاکستان کی ایجاد ہے جناب یہ نعرے لگانا. صحیح مسلم میں امام مسلم روایت کر رہے ہیں یا محمد یا رسول اللہ کے نعروں سے انہوں نے استقبال کیا ہے. تو بہرحال اچھا بعض لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو ایک دفعہ کا واقعہ تھا, وہ تو ہو گیا, بار بار تو صحابہ نے بھی ویلکم نہیں کیا, بار بار تو ہر سال وہ بھی گھر سے باہر نہیں آئے, آپ تو ہر سال میلاد مناتے ہیں, یہ تو ایک دفعہ کا واقعہ تھا, ہو گیا بس. تو میں اس پر عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی کام جائز ہونا ہو نا اسلام میں تو اس کے لیے ایک دفعہ ہی ہو جانا کافی ہے. اگر کسی کام کا جواز بتانا ہو تو اس کے لیے ایک اشارہ بھی کافی ہوتا ہے. باقی اگر تعداد پہ بات آئے گی کہ چونکہ ایک دفعہ ہوا لہذا بس وہ ایک دفعہ ہو چکا, تو ہم بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ کم از کم آپ ایک دفعہ ہی کر لیجیے, آپ ایک دفعہ ہی تشریف لے آئیے محفل میں, آپ بھی ایک دفعہ ہی جشن میں شامل ہو جائیے. ورنہ میں آپ کو چلے ایک اور بات عرض کرتا ہوں, یہ تعداد پر اگر کوئی بات کرتا ہے نا تو حضور علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں ہجرت سے بعد, ہجرت کے بعد ایک ہی حج کیا حضور. بعد ہجرت حضور نے ایک حج کیا ہے جناب, اور 4 عمرے کیے زندگی میں. اگر کوئی یہ تاریخی بات پوچھے کہ بھائی حضور علیہ السلام نے کل عمرے کتنے کی اپنی مبارک زندگی میں, تو جواب بالکل اطمینان سے دیجیے گا. ترمذی شریف کی چونکہ حدیث ہے کہ اس میں واضح 4 عمرات یا 4 مرات موجود ہیں کہ حضور علیہ السلام نے 4 عمرے کی ہے, اور حج 3 ہے, 2 ہجرت سے قبل ہے, 1 ہجرت کے بعد ہے. جب حج باقاعدہ فرض ہوا ہے, حکم ربی آیا تو 1 حج کیا ہے, تو حج 1 کیا ہے. تو پھر سنت کا تقاضا تو یہی تھا کہ ہم بھی حج 1 ہی کریں, زیادہ نہ کریں. ہم بھی پھر عمرے 4 ہی کریں, زیادہ نہ کریں. آج لوگ تعداد عمرے کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو بار بار آتے جاتے ہیں, انہیں تو یاد بھی نہیں ہوگا کتنے عمرے کر لیے ہوگا.
حج کو تو چلو پھر بھی بندہ یاد رکھ سکتا ہے نا، سال میں ایک دفعہ ہے، لیکن عمرے کو کون یاد رکھے؟ کتنے نہ جانے لوگ عمرے کر چکے، کر کے بھول گئے۔ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں تو سنت یہ ہے کہ 4 عمرے کیے، تو پھر 4 ہی عمرے کیجیے، حج ایک ہی کیجیے۔ تو جس طرح وہاں تعداد کو فالو نہیں کر رہے، اور چونکہ اسلام کا مزاج بھی نہیں ہے یہ کہ اگر 4 عمرے حضور نے کیے ہوں تو گویا کہ امت کو باؤنڈ کرنے کے لیے ہو کہ بھائی 4 ہی عمرے کیے جائیں گے، یہ ہرگز مطلب نہیں۔ بس اسی طرح اگر صحابہ کرام نے وہ ایک مرتبہ بھرپور طریقے سے استقبال کیا، نعرے لگائے ہیں، گلی کوچوں میں نکل آئے، تو جواز بتانے کے لیے یہی ایک بار کافی ہے۔ بار بار اگر نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے تعدادوں والی اگر بات ہوگی تو پھر ان سب باتوں کے اوپر پھر مشکلات پیدا ہوں گی۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، تو خط لکھا ہے بادشاہ نے، ذرا طبہ الحمیری نے خط لکھا ہے علماء کو کہ میں تو یہاں سے جا رہا ہوں، آپ لوگ مدینے میں قیام کرو۔ ان کو جناب ٹھہرا دیا مدینے میں، اور خط لکھ کر دے دیا کہ اس نبی کی بارگاہ میں یہ خط پیش کر دینا یا اپنی اولادوں میں آگے منتقل کرنا۔ وہ جناب علی وہ خط آگے منتقل ہوتا 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 اب وہ وقت آ رہا ہے کہ جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام اب ہجرت فرما کر مدینے میں آ چکے ہیں، اونٹنی جا رہی ہے۔ ہر صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے گھر آئیے، دوسرے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے گھر آئیے۔ حضور ایک ہی بات فرما دے، انہا معمورہ، یہ اونٹنی معمور ہے، اللہ کے حکم کی پابند ہے، جہاں یہ بیٹھ جائے گی انہی کے گھر میزبانی کا شرف حاصل ہوگا اور انہی کے ہم مہمان بن کے ٹھہریں گے۔ چنانچہ چلتے 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 اونٹنی کہاں ٹھہری؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ اللہ اکبر، یہ وہ خوش نصیب صحابی مدینہ منورہ کے اندر یہ پہلے صحابی ہے کہ جنہیں آقا کی میزبانی کا شرف ملا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں تشریف لائے۔ اونٹنی ان کے گھر آگے بیٹھ گئی، پہلے تھوڑی آگے گئی پھر پیچھے آئی۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہے، یہ تاکہ تاکید تھی، یہ گویا تاکید کے لیے تھا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اچانک یہاں بیٹھ گئی، تھک کر بیٹھ گئی، نہیں۔ اللہ نے کس طرح دکھایا منظر کہ تھوڑی سی وہاں اونٹنی آگے گئی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے آگے، پھر پیچھے آئی، اور شاید ایک آدھ دفعہ اور ایسا ہوا پھر انہی کے گھر کے آگے بیٹھ گئی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ایوب انصاری کو بلا لیا، فرمایا آئیے، یہ دور یہ شرف آپ کے لیے آپ ہی کے لیے لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ تو جناب ان کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں کہ آقا میرے گھر پہ تشریف لائیں، اللہ اکبر، خوشی جلدی حضور کا سامان جو بھی سامان تھا ساتھ میں وہ لے کر جا رہے ہیں۔ اور پھر حضور کے لیے جلدی انہوں نے گھر میں انتظام کیا، اور پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ ادب کے طور پہ کہ حضور علیہ السلام اوپر ٹھہرے بالا خانے پر، اور خود یہ زوجین جو ہیں وہ نیچے ٹھہرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشقت اور کچھ مشکل کا سامنا تھا، ملنے والوں کے لیے مشکلات تھیں، تو پھر خود حضور علیہ السلام نے ہی فرمایا اور ان کو اس بات کے حوالے سے بے فکر کیا کہ کوئی بے ادبی کا معاملہ نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نیچے تشریف لائے اور یہ زوجین اوپر رہا کرتے تھے، حضور کی اجازت سے یہ اوپر رہا کرتے تھے۔ اور میں آپ کو بلکہ ایک اور بات، بڑی محبت کی بات عرض کروں، یہ جو کھانا بناتے تھے حضور علیہ السلام کے لیے، اللہ اکبر، روایتوں میں آتا ہے کہ ان کی زوجہ کو انہوں نے پابند کیا ہوا تھا کہ اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ آقا کریم کتنا تناول فرماتے ہیں، لیکن تم نے ہمیشہ زیادہ ہی بنانا ہے کھانا، وہاں بھیجنا زیادہ ہے۔ کیوں کہ حضور علیہ السلام اگرچہ جتنا پیش کیا جائے گا وہ آپ تناول بھی فرما لیں گے، فرما سکتے ہیں، لیکن آقا کی شفقت سے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ آقا پھر ہمارے لیے بچا کر واپس بھیجا کریں گے۔ یہ طلب تھی، یہ تمنا تھی۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنی زوجہ کو جب اس بات کا پابند کر دیا اور کھانا وہ زیادہ مقدار میں بھیجا کرتے، حضور علیہ السلام بھی روزانہ بچا کر انہیں واپس بھیجا کرتے تھے۔ اگلی بات اس سے بھی آگے، اس سے بھی بڑھ کر ہے، اور وہ بات یہ کہ جب پلیٹ واپس آتی تو دونوں زوجین اس پلیٹ میں حضور کی مبارک انگلیوں کے نشان ڈھونڈا کرتے تھے کہ کہاں سے آقا نے تناول کیا ہے، یہ وہاں سے تناول کیا کرتے تھے۔ جہاں آقا کی انگشت مبارک کا کوئی نشان مل جاتا تھا، یہ وہاں سے کھانے کو سعادت سمجھا کرتے تھے۔ اس قدر جناب عقیدہ، لوگ آج کہتے ہیں کہ یہ سارے عقائد کہاں سے آ گئے، یہ لوگوں میں یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا بھائی، لوگوں میں یہ تبرک کی باتیں کہاں سے آ گئی، یہ برکت کی باتیں کہاں سے آ گئی۔ میں رک کر ایک بات کر رہا ہوں، پھر وہ واقعہ ابھی جل رہا ہے جو خط لکھا ہے نا بادشاہ نے، وہ تو میں ابھی آتا ہوں اس پر، یہ رک کر میں ذرا ایک وضاحت ایڈ کر رہا ہوں اس میں کہ لوگ کہتے ہیں بھائی عقیدہ کہاں سے آ گیا، یہ عقیدت کہاں سے آ گئی۔ ذرا اہل مدینہ کی مزید کچھ جھلک بھی دیکھیے نا عقیدے کی، اور حضور سے ان کی محبت بھی۔ اہل مدینہ کا معمول تھا کہ وہ روزانہ اپنے بچوں کو فجر کی نماز میں برتن میں پانی دے کر بھیجا کرتے۔ آج ہمارے یہاں کہیں ایسا نہیں ہوتا، کسی مسجد میں نہیں ہوتا، اور ہوگا بھی تو لوگ عجیب سمجھیں گے بھائی
یہ کہا پانی اس وقت لے کر کیوں آ رہے ہیں فجر کی نماز میں؟ لیکن اہل مدینہ کا معمول تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ایک برتن میں، مناسب سے برتن میں پانی کچھ بھر کر اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے۔ جیسے ہی فجر کی نماز ہو جاتی، آقا کریم اپنا رخ انور لوگوں کی طرف پھیر کر مصلی پر بیٹھ جاتے۔ یہ حضور کا معمول تھا، طریقہ تھا کہ جب فجر کی نماز پڑھا لیتے، دعا ہو جاتی، حضور علیہ السلام اٹھتے نہیں تھے وہاں سے، اپنے گھر کی طرف تشریف نہیں لے جاتے تھے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اشراق وغیرہ ادا فرما کر جاتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ نماز پڑھا کر مصلی کی طرف لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے۔ جو لوگ جانا چاہتے جا سکتے تھے، کسی کو منع نہیں تھا، کئی لوگ بیٹھے رہتے۔ پھر کیا ہوتا تھا؟ پھر ایک جھلک میں آپ کو مردوں کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، ایک جھلک بچوں کے حوالے سے۔ مردوں میں سے یہ ہوتا کہ جس کو کوئی بات پوچھنی ہوتی وہ تھوڑا آگے آ جاتا تھا حضور کے قریب، اگر کوئی راز کی بات ہے، کوئی گھریلو معاملہ ہے، حتیٰ کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو وہ بھی آ کر عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ آج رات میں نے یہ خواب دیکھا۔ حضور بڑی شفقت سے تعبیر بیان فرماتے تھے۔ وہ چلے جاتے، دوسرے آتے، حضور مجھے یہ مسئلہ درپیش ہے، حضور مجھے وضو سکھا دیجیے، حضور مجھے فلاں مسئلہ سکھا۔ یہ آقا نے اس طرح وقت عنایت فرمایا۔ پھر اس کے بعد جناب بچوں کی لائن لگتی تھی۔ بچے کیا کرتے تھے؟ وہ جناب پانی لے کر آتے تھے آگے، برتن سب کے ہاتھوں میں برتن ہوتے تھے۔ یہ چشم فلک میں یہ نظارہ اس کے بعد نہیں دیکھا جناب۔ کیا خوبصورت منظر تھا یہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رحمۃ للعالمین۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بچے پھر آتے تھے، اور وہ بچے کیا کرتے تھے؟ برتنوں میں پانی ہوتا تھا، اس کی لائن لگ جاتی تھی۔ ایک ایک بچہ آگے آتا رہتا اور وہ برتن اپنا حضور کے سامنے رکھتا تھا۔ اب وہ برتن میں پانی سامنے رکھنے کا مقصد بھی دیکھیں آپ۔ ہمارے یہاں تو چلو یہ ہوتا ہے کوئی ہمارے آگے پانی رکھ دے تو اس کا مطلب حضرت پھونک مار دیجیے، دم فرما دیجیے، چلے یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن اس زمانے میں تبرک کا عقیدہ دیکھو اہل مدینہ کا، حضور کے بارے میں ان کا اعتقاد، ان کی محبت، ان کی عقیدہ دیکھیے آپ، کہ وہ برتن ترتیب سے بچے لاتے رہتے، اور ان کا ایک ہی خواہش اور ایک ہی عرض و گزارش ہوتی تھی، یا رسول اللہ اس برتن میں آپ اپنا دست مبارک رکھ دیجیے۔ بس حضور ہاتھ رکھتے، اپنا ہاتھ نکالتے، پھر دوسرا بچہ آ جاتا، حضور ہاتھ رکھتے، پھر تیسرا بچہ، پھر برتن میں ہاتھ رکھتے، پھر چوتھا، لائن لگی ہوتی تھی بچوں کی جناب۔ یہ علماء نے تو یہ واقعہ اخلاق مصطفیٰ میں لکھا ہے کہ اتنا اخلاق کے پیشانی میں شکن تک نہیں، کہ سخت سردی کا موسم بھی ہوتا تھا، پانی برتنوں میں ٹھنڈا ہوتا تھا، لیکن آقا ہر ایک پر مسکراتے ہوئے اسی طرح محبت کے ساتھ اپنا دست کرم رکھا کرتے تھے۔ یہ اخلاق مصطفیٰ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے، لیکن اہل مدینہ کا عقیدہ بھی ہے کہ جب حضور ہاتھ رکھ دیں گے وہ پانی برکت والا ہو جائے گا۔ پھر اہل مدینہ اس پانی کو پورے دن اپنے کھانے پینے میں استعمال کیا کرتے تھے۔ کیا اعتقاد تھا، کیا محبت۔ تو اسی طرح وہ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ برتن میں ڈھونڈ کر جناب وہ وہاں سے کھانا کھا رہے ہیں جہاں حضور کی انگشت مبارک کا نشان ہے۔ اب اس کے بعد جناب حضور کی بارگاہ میں لوگوں کے ملنے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر ایک شخص دروازے پر آ گیا جو ملنا چاہتا تھا، اس کا نام تھا، جو کہ انہی علماء کی اولاد میں سے تھا، اور وہ جناب علی نام تھا اس کا، جو تاریخ میں لکھا ہوا ابو لیلہ اس کا نام تھا، ابو لیلہ۔ تو یہ ابو لیلہ تک ظاہر ہے کہ وہ خط منتقل ہوتے ہوتے پہنچا۔ اب حضور علیہ السلام نے اس سے پہلے کبھی اس بندے سے ملاقات نہیں کی، کبھی اس کو نہیں دیکھا ظاہری طور پہ، کبھی کوئی ملاقات نہیں۔ ابھی وہ دروازے کے باہر ہے، حضور اندر تشریف فرمائے، اور وہ ابھی ارادہ کر رہے ہیں آنے کا۔ حضور نے خود ہی فرما دیا، ابو لیلہ اندر آ جاؤ۔ اے ابو لیلہ باہر کیوں کھڑے ہو، اندر آ جاؤ، اور جو لے کر آئے ہو میرے سامنے پیش کرو۔ وہ خط وہی تھا جو طبا الحمیری نے 1000 سال پہلے آقا کے لیے وہ خط لکھا، اولادوں میں منتقل ہوتا رہا، اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ وہ ابو لیلہ جو تھا نا، وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے تھا، اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ انہی علماء کی اولاد میں سے چلے آ رہے ہیں۔ ان علماء سے ان کا یہ گہرا تعلق تھا جناب۔ تو وہ بادشاہ نے خط لکھا تھا جو اب تک بند تھا، آج پہلی مرتبہ وہ خط کھلنے کا وقت آیا۔ جس کی بارگاہ کے لیے لکھا تھا بس وہاں وہ امانت پہنچ گئی، اور پہلی مرتبہ خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط کو کھولا ہے اور پڑھا بھی، اور جو صحابہ بیٹھے تھے آقا نے انتہائی خوشی اور مسرت کے ساتھ صحابہ کو وہ خط بھی حضور نے پڑھ کے سنایا۔ اس خط میں جو جملہ تھا وہ یہی تھا جو میں نے شروع میں عرض کیا
کہ ساری باتیں لکھی کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں اس قرآن پہ بھی ایمان لاتا ہوں جو آپ پر نازل ہوگا وغیرہ وغیرہ، کتاب پر ایمان لاتا ہوں۔ ساری باتوں کے بعد اس نے طبہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری تمنا ہے کہ آپ مجھے قیامت کے دن شفاعت میں ضرور شامل کریں، میرا ایمان بھی قبول کریں، شفاعت بھی فرمائیں۔ واہ، جب یہ جملہ آ گیا نا، 1000 سال پہلے 1000 سال پہلے وہ کہہ رہا ہے جناب، اللہ اکبر، تو جب یہ جملہ آیا کہ مجھے یاد رکھیے گا قیامت کے دن، مجھے بھی شفاعت میں شامل فرمائیں، حضور نے بس وہ خط پڑھ لیا، بات پوری ہو گئی۔ خط بند کرتے کرتے آقا نے فرمایا، سب لوگوں کو فرمایا گواہ رہنا کہ میں نے ان کا ایمان بھی قبول کیا ہے اور قیامت کے دن میں ان کی شفاعت بھی فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، وہ 1000 سال پہلے کا چہرہ ہی کیوں نہ ہو، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں۔ یہ تو اللہ نے انہیں علم و عرفان عطا فرمایا نا۔ تو بہرحال دوستو، یہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان پر احسان فرمایا کہ ہمیں ایک ایسے عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق عطا فرمایا اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قرب عطا فرمایا ہے۔ باقی پھر اللہ رب العالمین نے گواہی کے لیے پھر ہر چیز کو ان پر گواہ بنا دیا۔ اس زمانے میں کہ جب حضور تشریف لائے، بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کے لیے وہ روشنیاں ظاہر ہوئی، وہ تجلی، خود حضور فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے جب مجھے جنا ہے، جب میں تولد ہوا ہوں، تو میری والدہ سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا، اضاء لہا منہ قصور الشام، کہ اللہ نے ملک شام کے محلات روشن فرما دیے، یعنی دور و دراز تک کی چیزیں ہیں۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ جن کی والدہ، جن کے پیدا ہونے سے والدہ پر اتنا کرم ہوا ہے کہ اللہ نے دور و دراز کی چیزیں شرق و غرب والدہ پر روشن فرما دی، تو جس نبی کی وجہ سے والدہ پر اتنا کچھ روشن ہوا، سوچئے کہ اس نبی پر اللہ نے کیا کچھ روشن نہ فرمایا ہوگا۔ لوگ آج سوچتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بھائی نبی کو یہ پتہ ہے کہ نہیں ہے، نبی یہ بات جانتے ہیں کہ نہیں، ہمارا صلاۃ و سلام پیش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، وہ ہمارا سلام سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ یہ تو ان کی ولادت کا صدقہ ہے کہ والدہ پر اتنا کچھ ظاہر ہوا ہے، خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کچھ ظاہر ہوا ہوگا کون کہہ سکتا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کا ذکر کیا کہ میں نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا، انتہائی حسین صورت میں نے اپنے رب کا دیدار کی۔ وہ معراج کی رات دیکھنا الگ ہے، وہ تو ظاہراً دیکھنا ہے، وہ تو باقاعدہ دیکھنا ہے، وہ الگ ہے۔ خواب میں بھی عقائد عالم نے رب کا کئی مرتبہ دیدار کیا۔ ان میں سے ایک واقعہ حضور خود سنا رہے صحابت کہ میں نے اپنے رب کو بڑی حسین صورت میں دیکھا، اور پھر آگے کچھ باتیں ہیں جو اللہ نے خود حضور سے پوچھی، لیکن حضور نے فرمایا میں نہیں جانتا۔ تو پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کندھے کے درمیان رکھا۔ اللہ نے خواب میں یہ دیکھ رہے کہ اللہ نے اپنا دست قدرت، حضور فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح حدیث ہے یہ، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے کندھے کے درمیان رکھا، کندھوں کے درمیان۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ ثَدْيَيَّ، میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں پایا ہے۔ اللہ نے جب اپنا دست قدرت، اب وہ کیا اس کی کیفیت تھی ہم کیفیت بیان کر ہی نہیں سکتے، وہ جانے یا آقا جانتے ہیں یہ بات اور یہ کیفیت۔ بس اللہ نے وہ دست قدرت رکھا، حضور فرماتے ہیں میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں پایا۔ اور اس کے بعد اگلی بات کہ کیا کیا جان لیا پھر اللہ کے دست قدرت رکھنے سے، کیا کیا جان لیا حضور نے؟ حضور فرماتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ نے سب کچھ مجھ پر روشن فرما دیا ہے، ساری چیزیں میں نے جان لی جناب۔ اب رہ کیا جاتا ہے؟ لوگ اب بھی اگر یہ سوال کریں کہ بھائی یہ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں جانتے تھے، فلاں چیز پتہ نہیں تھی، یہ نہیں پتہ تھا، تو عقیدہ بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے، حضور کے علم کی بات بھی سمجھ میں آنی چاہیے، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت کے واقعات ہیں، میلاد کے تعلق سے جو خوشیاں ہیں، وہ بھی ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آنی چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تشریف آوری، آپ کی یہ آمد ہمارے لیے اتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ ہم تو اس کا کوئی شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ بس یہ تو یوں سمجھ لیں کہ ہم ایک چھوٹا سا نذرانہ عقیدت اپنے اپنے انداز سے پیش کرتے ہیں، ورنہ ہماری تو پوری زندگی بھی اگر ذکر میں گزرے، شکر میں گزرے، ان کو یاد کرتے ہوئے گزرے، تب بھی یہ کم ہے کہ ہماری پوری زندگی گزر جائے، ہم تب بھی ان کا وہ حق ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں وہ رتبہ عطا فرمایا، انہیں وہ مقام عطا فرمایا۔ اور بات یہ ہے کہ دنیا میں تو یہ چھوٹے موٹے اجتماعات یا بڑے اجتماعات یہ تو کچھ بھی نہیں، چاہے چھوٹے اجتماعات ہوں یا بڑے ہوں۔ اصل تو جو بڑے بڑے اجتماعات ہیں، جو
عظمت کے اعتبار سے بڑھے یا کراؤڈ کے اعتبار سے بڑھے، وہ دو ہی ہیں۔ اب یہ بس اسی پر میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا، پھر مزید باتیں جو بھی ہیں وہ اگلی محافل میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ عظمت کے اعتبار سے یعنی اپنی اہمیت کے اعتبار سے حضور کے لیے کوئی اجتماع ہوا ہو حضور کے تشریف لانے کے بعد، تو ایک تو وہ عظمت کے اعتبار سے اور ایک کراؤڈ یعنی ہجوم کے اعتبار سے، تو یہ ٹوٹل دو ہی اجتماعات ہیں بڑے۔ اس کے آگے یہ ہمارا جمع ہونا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہماری محافل کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ آج اس پر سوالات کرتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے اتنے جمع ہو گئے لوگ، اتنا میلاد منا لیا، اتنا ذکر مصطفیٰ کر لیا۔ میں آپ کو دو باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ایک اجتماع تو وہ ہے جو اپنی عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے کہ کوئی بھی اس کی عظمت کو پہنچ ہی نہیں سکتا، اور وہ اجتماع ہے شب معراج میں بیت المقدس کے اندر آقا کی امامت میں اللہ نے اجتماع فرمایا کہ جب وہ معراج کے دولہا تشریف لائے۔ اور اس میں بھی حکمت دیکھیں کہ اللہ چاہتا تو سب سے پہلے اپنے نبی کو وہاں پہنچا دیتا بیت المقدس میں۔ جبریل امین کی ساتھ سواری کرنا اور براق جیسی سواری پہ سواری کرنا، کہ براق کے بارے میں آتا ہے کہ جناب علی جہاں نظر پڑتی تھی وہاں پر اس کا قدم ہوتا تھا، جہاں نگاہ ہوتی تھی وہاں قدم۔ تو پھر بھی حضور علیہ السلام جلدی نہیں پہنچ پائے، جلدی نہیں پہنچے مسجد اقصی میں، حتیٰ کہ سارے نبی آ گئے، سب پہنچ گئے، پھر حضور آئے۔ معلوم ہوا کہ اللہ ہی نے کچھ اسی طرح معاملہ رکھا تاکہ میرا یہ محبوب پہلے پہنچ کر کسی کا انتظار نہ کرے، بلکہ سب پہلے پہنچ کر آقا کا انتظار فرمائے، کیونکہ انتظار کرنا یہ حضور کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہ نہیں چاہا، چنانچہ سب پہلے پہنچ گئے، مصلی بھی خالی، کوئی جا بھی نہیں رہا آگے۔ اس میں بھی حضور کی عظمت کا اظہار تھا تاکہ مصلی کو خالی رکھا جائے، سب پہ یہ بات آیا ہو جائے کہ امام کوئی اور ہے۔ یہ سب کے سب آ گئے ہیں لیکن امام کا انتظار باقی ہے۔ تو ایک اجتماع تو جناب وہ ہے ذکر مصطفیٰ کا، اور اس میں حضور علیہ السلام نے جو اپنی عظمتیں خود بیان فرمائی نبیوں کے سامنے، اس میں ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس خطبہ معراج، اس کو میں کبھی تقریر معراج میں انشاءاللہ بیان کروں گا کہ وہ خطبہ معراج کیا ہے۔ خطبہ جمعہ تو ہم سن لیتے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع بھی سنتے ہیں، ایک خطبہ معراج بھی ہے جو حضور نے اس موقع پر اپنے کچھ فضائل بیان کیے ہیں نبیوں کے سامنے، اور دیگر نبیوں نے بھی خطبے دیے ہیں، تو خطبات معراج کہنا چاہیے۔ وہ پھر انشاءاللہ تفصیل اس کی کسی موقع پر ہم معراج النبی ہی کے موقع پہ رجب کے مہینے میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ابھی ایک جملہ عرض کر رہا ہوں اس اجتماع میں، تاکہ ذکر مصطفیٰ کا پتہ تو چلے۔ لوگ سمجھتے کہ ہم نے شروع کیا یا آج ذکر مصطفیٰ شروع ہو گیا، نہ، یہ دیکھیں ذرا کس طرح ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ حضور خود اپنا ذکر فرما رہے ہیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ اللہ کی بھی سنت ہے، خود حضور کی بھی سنت ہے۔ خود حضور نے اپنا ذکر فرمایا، کیا جملہ فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں نبیوں کے سامنے، جعلنی فاتحا و خاتما، اللہ نے نبوت کا آغاز بھی مجھ سے کیا ہے اور اللہ نے نبوت کا اختتام بھی میرے اوپر فرما دیا ہے۔ لوگ ختم نبوت کو تو سمجھتے ہی ہیں، بھائی آخری نبی ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ وہ آخری نبی بھی وہی ہے اور آغاز نبوت بھی اللہ نے انہی کی ذات سے فرمایا ہے۔ تو یہ ذکر مصطفیٰ ہے، اور آخری جو اجتماع ہوگا نا، جو اپنے ہجوم کے اعتبار سے بھی مثال ہوگا، اتنا ہجوم پھر کبھی نہیں ہوا ذکر مصطفیٰ کے لیے، وہ پھر قیامت کے دن میدان محشر میں، جس کو مولانا حسن رضا خان نے فرمایا فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، یعنی محشر کو سجانے کا ایک ہی سبب ہے، اصلی سبب، باقی وجہ بعد میں ہے ساری۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ اللہ ان کی شان دکھانا چاہتا ہے، اس لیے وہاں سب لوگوں کو اللہ جمع فرمائے گا۔ اور پھر وہاں پر سب کو جمع فرمانے کے بعد سب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں شفاعت نہیں کروں گا، پھر حضرت موسیٰ کے پاس، حضرت نوح کے پاس اور نبیوں کے پاس، ہوتے 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 بالآخر حضور کے پاس جائیں گے۔ اچھا، آج یہ بات ہمیں بتائی بھی حضور ہی نے ہے کہ شفاعت میں ہی کروں گا، لیکن سوال یہ کہ پھر یہ لوگ حضرت آدم کے پاس کیوں جائیں گے؟ یہ حدیث ہم نے سن لی، بھائی حضور فرماتے ہیں لوگ پہلے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، اور پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ شفاعت میں کروں گا، باقی لوگ منع کریں گے۔ تو پھر تو یہ ہونا چاہیے جب آج ہم نے سن لیا، سیکھ لیا، پتہ چل گیا، تو قیامت کے دن تو کم از کم ہم حاضر دماغی کا سے کام لیں اور ڈائریکٹ حضور کے پاس جائیں۔ لیکن نہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ بات پھر بھلا دی جائے گی لوگوں سے۔ یہ بات آج پتہ تو چل گئی لیکن وہاں پھر بھلا دی جائے گی، اور وہاں پھر لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر اوروں کے پاس جائیں گے،
اور حتیٰ کہ وہ سب کے سب ریفر کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور حضور پھر شفاعت فرمائیں۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت انس نے کیا کمال سوال کیا حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ قیامت کے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ اللہ اکبر۔ حضور یہ فرمائیے کہ میں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں تلاش کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب سے پہلے تو تم حوض کوثر پر تلاش کرنا۔ حوض کوثر پر آقا لوگوں کی پیاس بجھا رہے ہو، تو مجھے حوض کوثر پہ تلاش کرنا۔ عرض کرنے لگے حضور اگر میں وہاں نہ پاؤں، ادب دیکھیں آپ، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ وہاں نہ ہو، بلکہ ادب کے ساتھ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کو نہ پا سکوں، میں نہ پاؤں۔ اس سے ہمیں ادب بھی سیکھنا چاہیے۔ بارگاہ رسالت میں جب کوئی بات کریں، کوئی جملہ کہیں، سوچ کے کہیں، ادب سے کہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر وہاں نہ پاؤں، حضور نے فرمایا کہ پھر مجھے پل صراط پہ تلاش کرنا، وہاں پر مل جاؤں گا میں، کیونکہ لوگ پل صراط پر ادھر ادھر ڈاواں ڈول ہو رہے ہوں گے، گر رہے ہوں گے۔ حضور فرماتے وہاں تلاش کرنا۔ یا رسول اللہ اگر وہاں بھی نہ پاؤں تو حضور فرمانے لگے کہ پھر مجھے میزان عمل پہ تلاش کرنا، جہاں لوگوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، حضور فرماتے وہاں تلاش کرنا۔ اور حضور نے پھر خود ہی فرما دیا کہ میں انہی 3 جگہوں میں سے کہیں نہ کہیں تمہیں نظر آ جاؤں گا۔ اب ذرا غور تو کریں کہ یہ 3 جگہوں پہ ایسی کیا خاص بات؟ اتنا بڑا میدان محشر، علماء نے لکھا میدان عرفات میں یا تو ہوگا میدان محشر، جو عرفات میں حاجی جمع ہوتے ہیں، یا تو ساری دنیا وہاں جمع کی جائے گی۔ اس وقت اس میدان کو قدرتی طور پر بڑھا دیا جائے گا، اس کے اندر ایسی قدرتی کیپیسٹی ہو جائے گی کہ لوگ سما جائیں گے سارے۔ میدان عرفات میں یا تو میدان محشر ہوگا، لوگوں کا حساب یہی ہوگا سارا، یا پھر ملک شام میں ایک جگہ ہے، وہاں پر اللہ پاک سب کی روحوں کو اور سب تمام لوگوں کو یعنی قبروں سے اٹھا کر جمع فرمائے گا۔ یہ دونوں باتیں علماء نے لکھی ہیں۔ اب بہرحال یہ تو وہیں کلیئر اور طے ہوگا فائنلی کہ ادھر میدان حشر لگتا ہے عرفات میں یا پھر ملک شام میں لگتا ہے۔ اب سوال ہے کہ اتنے بڑے میدان محشر میں جب اتنی خلقت ہوگی، کروڑوں کروڑ اربوں ارب نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے، اربوں کھربوں اور اس سے بھی کہیں زیادہ، اتنے لوگوں میں اور اتنی ساری جگہ وہاں پر میدان میں ہیں، ان میں حضور یہ 3 باتیں فرما رہے ہیں۔ آخر ان 3 جگہوں میں کیا خاص بات؟ تو اگر آپ سوچیں گے تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ ان تینوں جگہوں میں جو خاص بات ہے وہ یہ کہ امت مشکل میں ہوگی۔ ان 3 جگہوں میں امت مشکل میں ہوگی۔ حوض کوثر پر پیاس، پل صراط پر گرنے کا معاملہ، میزان عمل پہ اعمال میں کمی بیشی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت کی بڑی سے بڑی جو مشکلات ہیں وہ یہی 3 ہیں، سب سے بڑی جو مشکلات ہیں وہ یہی 3 ہیں، اور اس کے آگے دنیا کی مشکلات بھی کچھ نہیں ہے جناب۔ یہ 3 اتنی بڑی مشکلات ہیں کہ اس کے آگے دنیا کی کوئی مشکل بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اتنی بڑی مشکلوں میں بھی اگر کوئی کام آ رہا ہے تو وہ جناب محمد مصطفیٰ کی ذات گرامی ہے۔ جب ان مشکلات میں بھی وہ کام آ رہے ہیں تو آج کی مشکلات کے اوپر یہ سوال کرنا کہ جناب علی یہ ہمیں نفع دے گا یا نہیں دے گا، یہ میلاد کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، یہ درود پڑھنا فائدہ دے گا کہ نہیں دے گا، تو دوستو آقا کریم کی ہر نسبت نفع بخش، ان کا ہر ذکر نفع بخش ہے ہمارے لیے۔ ان کی سیرت کے اندر ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جو آج بھی ہمارے ایمان کی تازگی کا باعث ہے۔ آج اگر ہم ایک لمحے بھر کے لیے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر لیں نا، لمحے بھر کی اطاعت بھی محروم نہیں کرتی غلاموں کو، لمحے بھر کی اطاعت، تو پوری زندگی اگر گزر جائے ہماری حضور کی غلامی اور حضور کی اطاعت میں تو کیا ہی کہنا۔ میں بس سیرت کا ایک حوالہ دے کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ لمحے بھر کی اطاعت کا مت۔ حضور کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، اس کا نوجوان بیٹا مرنے کے قریب ہو گیا، ایسا بیمار ہوا کہ جناب مرنے کے قریب ہو گیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ آؤ ذرا ہو کر آتے ہیں۔ سرکار کا مقصد یہ تھا کہ آخری وقت ہے اس نوجوان کا، تو ہم کلمہ ہی پڑھا دیں، شاید کلمہ پڑھ لے ہو۔ حضور علیہ السلام کے تو مقاصد یہی ہوتے تھے کہ جس سے لوگوں کا دنیا کا بھی بھلا ہو جائے، آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا صحابہ سے آؤ ذرا ہو کر آ۔ حضور گئے گھر میں، وہ نوجوان چارپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور تقریباً آخری وقت ہے اس کا۔ حضور علیہ السلام اس کے قریب آ کر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے اے نوجوان، تم کہو کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، یہ کہو تم۔ اب اس نوجوان نے لیٹے لیٹے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد بھی کھڑا تھا صاحب۔ والد نے چہرہ ہلا دیا، منع کر دیا، نہ یہ نہیں کہنا، یہ گواہی مت دینا جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ بات نہ ماننا۔ اب وہ نوجوان پھر لیٹا رہا ایسے ہی۔ پھر حضور نے دوبارہ فرمایا، سرکار نے پھر فرمایا اے نوجوان کہو کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وہ نوجوان نے پھر دیکھا اپنے والد کی طرف۔
تو اب کی بار والد نے ہاں کہہ دیا کہ چلو تم کہہ دو، یعنی ان کا دل، شاید والد کی مراد یہ ہو کہ بھائی ان کا دل رکھنے کے لیے کلمہ پڑھ لو، اس سے تمہیں کوئی مطلب تمہارا مذہب چینج نہیں ہو جائے گا، تم ان کا دل رکھ لو اور کہہ دو. یعنی والد نے ہاں کر دی. جیسے ہی والد نے ہاں کی، اس نوجوان نے بغیر کسی تاخیر کے فوراً کلمہ پڑھا، جیسے وہ باقاعدہ پڑھنا چاہتا ہو، بغیر سوچو بچار کے. اس نے فوراً گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور جناب جیسے ہی کلمہ پورا ہوا، اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی. جیسے اسی لمحے کا انتظار تھا، اسی لمحے کا انتظار تھا، روح نکل گئی اور وہ نوجوان انتقال کر گیا. حضور نے کیا جملہ فرمایا آخری، وہاں سے نکلتے نکلتے حضور اپنے صحابہ کے ساتھ نکلتے فرماتے ہوئے گئے، فرمایا الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے وسیلے سے ایک نوجوان کو نار جہنم سے آزادی عطا فرما دی. دیکھیں نا، ایک لمحے کی اطاعت مصطفیٰ کتنی کام آئی. ایک لمحہ پہلے وہ یہودی تھا، ایک لمحے میں ایمان قبول کیا اور جنت میں پہنچ گیا. تو آج اگر ہم اپنی زندگیوں کو اچھا کر لیں، اپنی زندگیوں میں آقا کی اطاعت اور غلامی داخل کر لیں، تو یہ سودا جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور نہ معاذ اللہ خسارے کا ہے. اس میں تو نفع ہی نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے. اس لیے آج ہمیں سیرت النبی سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. حضور کے اخلاقیات کو پڑھیے، حضور کے معجزات کو پڑھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مکی زندگی، مدنی زندگی، ان سب کی آگے انشاءاللہ پھر ہم خلاصہ بیان کریں گے اگلی محافل میں کہ وہ سرکار کی مکی زندگی کتنے سال کی ہے، مدنی زندگی، ایک پورا تاکہ نقشہ سامنے آ جائے کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے بعد مکی زندگی کب شروع ہوئی، حضور نے اعلان نبوت کب فرمایا، مکے میں کتنا عرصہ رہے، کیا اہم باتیں پیش آئیں، پھر اس کے بعد ہجرت ہو گئی تو مدنی زندگی کتنے سال کی ہے، اس میں کیا خاص بات پیش آئی، اور ان دونوں زندگیوں میں فرق کیا ہے، مکی اور مدنی زندگی میں فرق کیا پیش کیا جاتا ہے، کیا بیان کیا جاتا ہے، اور پھر اس مکی زندگی میں اور مدنی میں ہمارے لیے سیکھنے کی کیا باتیں ہیں، اور حضور علیہ السلام کا دنیا سے پردہ فرمانے کا کیا انداز تھا. یہ بھی بہت کمال ذکر ہے. یہ عام طور پہ محفلوں میں اس ذکر کو چھیڑا نہیں جاتا. یہ جو میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ وصال اقدس کی بات، ہم میلاد کے موقع پر نبی کریم کی جب سیرت بیان کرتے ہیں تو الحمدللہ مطمئن ہے، ہمیں اس بات پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ولادت بھی الحمدللہ بیان کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے احوال بھی تمام تعظیم و تکریم کے ساتھ بیان کرتے ہیں. علماء نے لکھا بھی ہے، لیکن اس کے اندر بڑی اہم باتیں، بڑی کمال باتیں ہیں. حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کا انداز بھی بہت کمال ہے، اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کی باتیں ہیں. تو انشاءاللہ جستا جستا جیسے جیسے یہ بات آگے بڑھ رہی ہے، ہم پھر اس کے خلاصے کی طرف جائیں گے، کنکلوژن کی طرف جائیں گے، اور تاکہ ضروری باتیں ان محافل کے توسط سے آپ تک پہنچ جائیں، اور تمام گھر والوں کے لیے، ہمارے فرخ صاحب کے لیے، ان کے اہل خانہ کے لیے، اور ہم سب حاضرین کے لیے یہ ذریعہ نجات بن جائے ذکر مصطفیٰ. اور اللہ پاک ہمیشہ ہمیں اسی طرح سیرت پاک مصطفیٰ سے جڑے رہنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. میلاد پاک کی محبت اللہ ہمارے اندر، ہماری نسلوں میں بھی اللہ منتقل فرمائے، گھروں میں اللہ خیر و برکت نازل کرے. آمین آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.